بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی داستانوں میں سے ایک اردو داستان انتقام کا انتقام۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ قتل کی یہ واردات سرحد پار کے ضلع کرنال کے ایک دیہاتی تھانے راجوند کی ہے۔ اس تھانے کا انچارج سب انسپیکٹر رام سروپ تھا۔ پنڈت جی کہلاتا تھا۔ سال سن 1930 کا تھا۔ راجوند کا چوکیدار رپورٹ دینے آیا کہ ذیلدار قتل ہو گیا ہے اور لاش اس کے گھر میں پڑی ہے۔ چوکیدار نے بتایا کہ گھر کی عورتوں نے بتایا ہے کہ رات 3 چور گھر میں آئے، چوری کر کے گھر سے نکل رہے تھے کہ مقتول کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور چوروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ سامعین جانتے ہوں گے کہ ذیلدار سرکاری آدمی ہوا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کا ہی رہنے والا اور اونچی ذات کا ہوتا تھا۔ اسے سرکاری افسر کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ ایسے ہی نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار ہوتے تھے۔ ذیلدار اور نمبردار سے لوگ خائف رہتے تھے کیونکہ وہ اپنی سرکاری حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جسے چاہتے ذلیل اور رسوا کروا دیتے اور چاہتے تو چوروں ڈاکوؤں پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ تاہم پولیس کے لیے یہ بڑے کام کے آدمی تھے۔ راجوند کے ذیلدار کے قتل کی رپورٹ آئی تو تھانہ انچارج پنڈت رام سروپ فوراً موقع واردات پر پہنچا۔ تب اسے پتا چلا کہ یہ تو بڑی ہی سنگین واردات ہے۔ مقتول گھر میں اکیلا مرد تھا، باقی سب عورتیں تھیں۔ ان میں 3 بیوہ تھیں جن میں سے ایک ابھی نوجوان تھی۔ یہ سب مقتول کے خون کے رشتے کی تھیں۔ ہندو عورت کی یہ بد نصیبی ہے کہ شادی کے خواہ اگلے ہی روز بیوہ ہو جائے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، وہ بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی، دوپٹہ میلا اوڑھتی ہے اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ اس کے لیے نوجوانی کے ارمان اور جذبات مر جاتے ہیں۔ بعض والدین اپنی بیوہ بیٹیوں کو کسی آشرم میں بھیج دیتے ہیں اور بعض کو ساری عمر کے لیے ہردوار، بنارس یا متھرا جیسے مندروں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہندو سمجھتے ہیں کہ مندروں میں وہ گناہ سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن وہاں ان کے لیے انتہائی گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں پہلے کسی کہانی میں ہندوؤں کے ان آشرموں کو بے نقاب کر چکا ہوں۔ بڑے مندروں میں جو بیوہ عورتیں پاک زندگی گزارنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، وہ پنڈتوں، بھگتوں اور رشیوں کی تفریح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صرف میں نہیں، پولیس کا ہر افسر جانتا ہے کہ بیوہ پر ہندو مت کی یہ پابندی کتنے گھناؤنے اور سنگین جرائم کو جنم دیتی ہے۔ مقتول ذیلدار کے گھر 3 بیوہ عورتیں تھیں جن میں لیلا جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ مقتول بدصورت بلکہ کریل النظر ادھیڑ عمر ہندو تھا۔ سارا گاؤں ہندوؤں کا تھا۔ یہ لوگ روایتی بزدل ہندو نہیں تھے، یہ جاٹ تھے اور دلیر تھے۔ رام سروپ نے سب سے پہلے لاش دیکھی۔ لاش کا گلا مقتول کی دھوتی سے گھونٹا گیا تھا۔ ان لوگوں کا لباس کرتا اور دھوتی تھی۔ دھوتی اس طرح باندھتے تھے کہ اس کا ایک پلو ٹانگوں کے درمیان میں سے گزار کر پیچھے اڑس لیتے تھے۔ مقتول کی دھوتی اتری ہوئی تھی اور یہ پھندے کی طرح اس کے گلے کے گرد لپیٹ کر اسے مارا گیا تھا۔ رام سروپ کو دوسری خاص چیز یہ نظر آئی کہ مقتول کا نازک عضو کاٹ کر الگ پھینک دیا گیا تھا۔ یہ ثبوت تھا کہ یہ قتل چوری کے سلسلے میں بڑی سخت عداوت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ قتل کے معاملے میں 1-2 باتیں پیش نظر رکھیے۔ چور اور ڈاکو گھر کے کسی فرد کو اسی صورت میں قتل کرتے ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں اتر آئے یا وہ انہیں پہچان لے۔ اگر ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے تو چور مال سمیٹ کر بھاگنے کی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد چوری ہوتا ہے، قتل نہیں۔ اس ذیلدار مقتول کو جس طرح قتل کیا گیا اور اس کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، یہ ایسے قاتلوں کا کام نہیں تھا جو صرف چوری کرنے آئے تھے۔ وہ کسی عداوت کا انتقام لینے آئے تھے۔ چوری بھی انہوں نے انتقامی جذبے کے تحت کی ہوگی۔ اگر وہ اسے اس لیے قتل کرتے کہ وہ ان کے راستے میں حائل ہو گیا تھا تو وہ اسے 2-4 ضربیں کسی ہتھیار سے لگا کر بھاگ جاتے۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ مرتا یا پھر زندہ رہتا۔ چوروں کا مقصد راستہ صاف کرنا ہوتا ہے، مگر مقتول کی دھوتی کھول کر اس کی گردن کے گرد لپیٹنا اور اس سے اس کا گلا گھونٹنا اور اس کے مر جانے کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ پھینکنا اس شک کو پختہ کرتا تھا کہ یہ ساری واردات چوری اور قتل عداوت اور انتقام کی بنا پر ہوئی ہے۔ اس شک سے دوسرا شک یہ پیدا ہوا کہ مجرم پیشہ ور نہیں ہوں گے، گاؤں کے ہی لوگ ہوں گے۔ البتہ یہ قیاس تھا کہ ان لوگوں نے جرائم پیشہ افراد کو اجرت دے کر واردات کروائی ہوگی۔
سب انسپیکٹر رام سروپ نے لاش کے متعلق کاغذات تیار کیے اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ پھر اس نے مکان کو گھوم پھر کر دیکھا کہ چور کدھر سے آئے اور کدھر سے گئے۔ اسے پتا چلا کہ صدر دروازہ اندر سے بند تھا، چور آئے کسی اور طرف سے اور گئے دروازے میں سے تھے۔ اندر آنے کا ممکنہ راستہ دیوار ہی ہو سکتا تھا۔ دیوار پتھروں کی اور اوپر مٹی کا گہرا لیپ کیا ہوا تھا۔ دیوار پر ایک جگہ بڑے صاف نشان نظر آئے کہ یہاں سے چور اوپر گئے ہیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رگڑ کے نشان صاف تھے، لیکن زمین پر کھرا یعنی پاؤں کا نشان نہ ملا۔ یہ نشان تماشائیوں نے اپنے قدموں تلے مسل ڈالے تھے۔ گھر میں جو عورتیں تھیں ان کے بیانات لے لیے گئے۔ سب سے ایک سوال پوچھا گیا، مقتول کی ذاتی یا خاندانی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ تینوں عورتوں نے ایک ہی جیسا جواب دیا کہ ان کے علم میں اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ ذیلداروں، نمبرداروں وغیرہ کے دشمن تو ہوتے ہی تھے، اور یہ دشمن عموماً جرائم پیشہ ہوتے تھے۔ دشمنی کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ذیلدار اور نمبردار پولیس کو مجرموں کی رپورٹیں دیتے اور انہیں پکڑواتے تھے۔ مقتول کے گھر کے عورتوں کی بیانات سے واردات کی تفصیل یوں بنی کہ رات کو ذیلدار حسب معمول چوپال میں تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر گاؤں میں ایک مشترکہ مکان ہوتا تھا جہاں گاؤں کے آدمی گپ شپ کے لیے یا کسی مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ کوئی سرکاری افسر دورے پر یا پولیس تفتیش کے سلسلے میں آتی تو اسے چوپال میں بٹھایا جاتا تھا۔ مقتول چوپال میں گپ شپ لگاتا اور شراب پیتا رہا۔ وہ دیر بعد گھر آیا۔ اس نے ہر رات کی طرح صدر دروازہ اندر سے بند کیا، کمروں کے دروازے دیکھے اور لیٹ گیا۔ موسم کچھ گرم تھا، اس لیے چارپائیاں صحن میں بچھائی گئی تھیں۔ مقتول کی چارپائی عورتوں کی چارپائیوں سے الگ اور کچھ دور تھی۔ ٹرنکوں کی اور گھر کی چابیوں کا گچھا مقتول اپنے پاس رکھتا تھا اور رات کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ گھر کی تمام چابیاں گھر کا بڑا مرد اپنے پاس رکھتا تھا یا گھر کی مالکن کے پاس رہتی تھیں۔ عورتیں تو یوں کرتی تھیں کہ جس ٹرنک یا سوٹ کیس میں زیورات اور نقدی ہوتی تھی اس کی چابی عورت اپنے آزار بند کے ساتھ باندھ کر رکھا کرتی تھی۔ دیہات میں تو اب بھی بینک نہیں، اس دور میں شہروں میں بھی بہت تھوڑے بینک ہوا کرتے تھے۔ دیہات کے لوگ نقدی برتنوں میں رکھتے تھے، بچت کی رقم ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں رقم ہو سکتی ہے۔ بڑے پلنگ کے پایوں میں اوپر سے تقریباً 2 انچ گول سوراخ کیا ہوتا تھا اور اس پر ایسا ڈھکنا فٹ کیا ہوتا تھا جو پائے کے حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ان سوراخوں میں رقم رکھی جاتی تھی۔ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تھا وہ دیوار میں جگہ بنا کر وہاں رقم اور زیورات رکھ کر اوپر لیپ کر دیتے تھے۔ اس جگہ کا علم صرف گھر والوں کو ہوتا تھا۔ مقتول چابیوں کا گچھا اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جاتا تھا اور گھر کے زیورات گدوں اور رضائیوں والی پیٹی میں رکھے تھے۔ یہ سرہانوں کے اندر روئی کے درمیان چھپا کر رکھے ہوئے تھے اور یہ سرہانے گدوں اور رضائیوں کے نیچے تھے۔ یہ 3-4 سرہانے تھے اور زیورات ان بیوہ عورتوں کے تھے۔ رام سروپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ پیٹی کھلی ہوئی تھی، گدے اور رضائیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ بیوہ عورتوں نے تو پولیس کے آنے تک یہی دیکھا تھا کہ ان کے گھر کا مرد قتل ہو گیا ہے۔ ان پر اس قدر دہشت طاری تھی کہ کمروں میں جا کر انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ لٹ بھی گئی ہیں۔ تھانے دار جب کمرے دیکھتا دیکھتا پیٹی والے کمرے میں گیا اور اس نے عورتوں کو اندر بلایا تو تینوں پیٹی اور بکھرے ہوئے گدوں وغیرہ پر ٹوٹ پڑیں اور تینوں نے وہ واویلا برپا کیا کہ آسمان کے پردے پھٹنے لگے۔ انہوں نے تھانے دار رام سروپ کو بتایا کہ وہ سرہانے غائب ہیں جن میں زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ رد عمل قابل غور تھا۔ گھر کے مرد کی لاش پر وہ صرف آنسو بہا رہی تھیں، لیکن پتہ چلا کہ ان کے زیورات چوری ہو گئے ہیں تو انہوں نے سینہ کوبی اور چیخو پکار شروع کر دی۔ پیٹی کا تالا اس کی اصل چابی سے کھولا گیا تھا، چابیوں کا گچھا اس کے ساتھ تھا۔ عورتوں نے بتایا کہ یہ گچھا مقتول اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ چوروں نے مقتول سے گچھا حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کیا، لیکن عورتوں کے بیانات سے بات کچھ اور ہی نکلی۔ انہوں نے بتایا کہ دالان میں لالٹین جل رہی تھی جو ہر رات ساری رات کے لیے جلتی رکھی جاتی تھی۔ ذیلدار باہر سے آ کے سو گیا۔ انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ چور کدھر سے اور کس وقت اندر آئے۔ انہیں یہی معلوم تھا کہ مقتول باہر سے آ کے سو چکا ہے۔ واردات اس کے بعد ہوئی۔ عورتیں مقتول کی للکار پر جاگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مقتول کے ہاتھ میں ٹکوا تھا۔ ٹکوا لمبی لاٹھی ہوتی ہے جس کے اگلے سرے پر لوہے کا خول چڑھا ہوتا ہے اور وہیں کلہاڑی نما بلیڈ ہوتا ہے۔
مقتول یہ ٹکوا اپنی چارپائی کے ساتھ رکھ کر سویا کرتا تھا۔ عورتوں کی آنکھ کھلی تو وہ دالان میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹکوا تھا۔ اس کے سامنے 3 آدمی کھڑے تھے جن کے سر اور چہرے پگڑیوں میں لپیٹے ہوئے تھے اور وہ اسی علاقے کے دیہاتی لباس میں تھے۔ عورتیں انہیں پہچان نہ سکیں، وہ اتنی ڈریں کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی منہ سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکالی۔ دہشت زدگی کا یہ عالم کہ وہ لیٹی رہیں، ان میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چوروں کے ہاتھوں میں کچھ تھا یا نہیں۔ مقتول نے انہیں للکار کر ٹکوے کا وار کیا جو خطا گیا کیونکہ چور پھرتیلے تھے۔ 2 نے اس کے پیچھے ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مقتول کمزور نہیں تھا اور بزدل بھی نہیں تھا، گھٹے ہوئے صحت مند جسم کا آدمی تھا، لیکن وہ 3 تھے۔ انہوں نے مقتول کو ایسا پکڑا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ انہوں نے اس کی دھوتی کھولی اور دھوتی کو مروڑ کر مقتول کی گردن میں ڈالی اور دھوتی کو مروڑ کر رسہ بنا لیا۔ چور بے خوف ہو کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتے رہے، پھر ایک نے اس کے جسم سے نازک عضو کاٹ کر الگ کر دیا۔ عورتوں پر سختہ طاری تھا۔ وہ 3 آدمی نہایت اطمینان سے بڑا دروازہ کھول کر چلے گئے۔ اب گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، عورتیں دبکی رہیں۔ قاتلوں کے جانے کے بعد بھی وہ لیٹی رہیں اور ان میں اتنی سی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کر سکتی۔ انہوں نے شور بھی نہ کیا، ڈرتی تھیں کہ وہ خونخوار آدمی پھر آ جائیں گے۔ تینوں کا اس وقت تک یہی خیال تھا کہ یہ آدمی ذیلدار کو قتل کرنے آئے تھے۔ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ عورتیں اپنی اپنی چارپائی پر پڑی صبح کا انتظار کرتی رہیں۔ گاؤں کے لوگ بہت سویرے جاگ اٹھتے اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ عورتوں کو باہر لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو انہوں نے شور مچا دیا۔ لوگ دوڑے آئے، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار بھی آ گیا۔ سب نے یہی دیکھا کہ ذیلدار قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش دالان میں پڑی ہے۔ چوکیدار کو رپورٹ دینے کے لیے تھانے کو دوڑا دیا گیا۔ یہ دوہرے جرم کی واردات بن گئی، چوری اور قتل۔ تھانے دار نے عورتوں سے زیورات کی مالیت معلوم کی تو یہ 50,000 روپے کے لگ بھگ نکلی۔ اس زمانے میں 50,000 روپیہ اتنی زیادہ رقم سمجھی جاتی تھی جو عام آدمی بلکہ ایک خوشحال آدمی کے تصور میں بھی ذرا مشکل سے آتی تھی۔ یہ آج کے تقریباً 40 لاکھ روپے کے برابر تھی۔ پولیس کے قواعد و ضوابط کے مطابق 50,000 یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری اسپیشل رپورٹ کیس کہلاتی تھی۔ اس کی رپورٹ دستی طور پر متعلقہ حکام اور علاقہ مجسٹریٹ کو بھیجی جاتی تھی، یعنی یہ سنگین رپورٹ تصور ہوتی تھی۔ اب انسپیکٹر رام سروپ کے لیے 2 سنگین وارداتیں بن گئی تھیں۔ اس نے کاغذی کارروائی اور رپورٹ کی نقلیں جہاں جہاں پہنچانی تھیں ادھر کانسٹیبل دوڑا دیے۔ ایس پی ایک انگریز جس کا نام کل برن تھا، وہ صحیح معنوں میں ایس پی تھا، اپنے فرائض کا پکا اور بڑا ہی سخت افسر تھا۔ اس کا نام تو کل برن تھا اور وہ کہتا تھا، مائی نیم از کل اینڈ برن، میرا نام ہے جان سے مارو اور جلا دو، لہٰذا ڈیوٹی میں ڈھیلا اہلکار یا افسر مجھ سے رحم کی توقع نہ رکھے، ایسے آدمی کو میں جان سے مار کر جلا ڈالوں گا۔ ایس پی کل برن کے متعلق ایک دلچسپ بات یاد آئی۔ اسے سارے پنجاب میں صرف میاں والی کی آب و ہوا پسند تھی اور وہ میاں والی کا چارج لینے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اسے ذیلدار کے قتل اور اس کے گھر 50,000 مالیت کی چوری کی رپورٹ ملی تو ڈی ایس پی سردار پرتاپ سنگھ کو ساتھ لے کر وہ موقع واردات پر آیا۔ اس نے خود عورتوں کے بیان سنے، مکان کو اندر باہر سے دیکھا اور جوہر تک گیا جو گاؤں کے ساتھ تھا۔ وہاں جانے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ جب رام سروپ عورتوں کے بیان لے رہا تھا تو کسی نے اسے بتایا کہ جوہر کے پاس سرہانے پڑے ہیں۔ رام سروپ فوراً وہاں گیا اور سرہانے دیکھے۔ ان کے اندر صرف روئی بھری ہوئی تھی، غلاف پھٹے ہوئے تھے، ان سے زیورات نکال لیے گئے تھے۔ رام سروپ کو وہاں بھی کھرا نہ ملا، لوگوں اور مویشیوں نے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ ایس پی کل برن اور ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ نے بھی وہ جگہ دیکھی جہاں سے سرہانے ملے تھے۔ ایک انکشاف اور ہوا، مقتول کے کانوں میں مرکیاں ہوا کرتی تھیں، دونوں کانوں میں ایک ایک مرکی ہوتی تھی۔ لاشوں کے ساتھ دونوں مرکیاں نہیں تھیں، جہاں مرکیاں ہوتی تھیں وہاں سے کان چیرے ہوئے تھے، قاتلوں نے مرکیاں اس کے کانوں سے نوچی تھیں۔ ایس پی اور ڈی ایس پی رام سروپ کی کچھ رہنمائی کر کے اور کچھ ہدایات کر کے وہ چلے گئے۔ اس کیس میں ایک بات واضح تھی، وہ یہ کہ مجرموں میں کوئی ایک گھر بھیدی تھا یا انہیں کسی گھر بھیدی کی رہنمائی حاصل تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ چابیوں کا گچھا مقتول اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا
کہ زیورات رضائیوں والی پیٹی میں سرہانوں کے اندر رکھے ہیں اور سرہانے رضائیوں اور گدوں کے نیچے پڑے ہیں۔ گھر بھیدی گھر کا ہی کوئی فرد ہو سکتا ہے یا کوئی نوکر یا نوکرانی۔ رام سروپ نے تفتیش شروع کر دی۔ سفید پوش اور نمبردار اس کی مدد کر رہے تھے۔ ان کی نشاندہیوں پر کئی افراد مشتبہ بٹھائے گئے، ہر ایک کو زد و کوب کیا گیا، بعض سے رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا، بعض کو صرف مار پیٹ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ ایسے موقعوں پر نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش اپنی ذاتی عداوتوں کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ جس سے دشمنی ہوئی اسے تھانے دار سے کہہ کر مشتبہ بلوا لیتے اور پولیس سے ان کی پٹائی کرواتے تھے۔ اگر تھانے دار ایسا ویسا ہوتا تو یہ لوگ ایسے افراد کو بھی پھنسا دیتے تھے جو تھانے دار کی چائے پانی کی ہمت رکھتے تھے، ان سے پیسے بٹور کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایسی جرت ہر تھانے دار نہیں کرتا تھا، پھر بھی کچھ دل والے تھے جو ہاتھ صاف کرتے جاتے تھے۔ 8 دن گزر گئے، تفتیش کی ڈائری لکھی جاتی تھی جو اوپر والے دیکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 8-10 دنوں میں تفتیش ایک قدم آگے نہیں بڑھی۔ انگریز افسر اپنے قانون کا احترام کرتے اور جرم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایس پی کلبرن نے فوری طور پر سرکل انسپیکٹر چودھری ہردے رام کو حکم دیا کہ رام سروپ کو ہٹا کر وہ تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لے۔ انسپیکٹر ہردے رام ہندو جاٹ تھا اور زندہ دل تھا۔ اس نے گاؤں میں جا کر ذیلدار مقتول کے گھر بیوہ عورتوں کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں، تو اس نے تفتیش کے بجائے تفریح تباہ شروع کر دی۔ ایک بیوہ نوجوان تھی اور ایک اس سے ذرا بڑی۔ ہردے رام ان دونوں کو اکیلے اکیلے بلا کر انہی میں مگن رہتا۔ نمبردار اور سفید پوش شراب سپلائی کرتے تھے۔ دونوں بیواؤں کے ساتھ انسپیکٹر ہردے رام کی بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ ظاہری طور پر تفتیش رام سروپ والی ہی ہوتی رہی۔ نئے سرے سے مشتبہ بٹھائے گئے اور کانسٹیبل انہیں زد و کوب کرتے رہے۔ ایک روز ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ آ گیا۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے ڈاکے کی ایک سنگین واردات کی رپورٹ آ گئی۔ پرتاپ سنگھ فوراً واپس چلا گیا۔ مقتول کے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ اسے پھوپھی نے پالا تھا جس کا نام بھاگ بھری تھا۔ وہ اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اسے بہت صدمہ تھا۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ 2 جوان بیواؤں کا اتنی دیر باری باری تھانے دار کے ساتھ کمرے میں بند رہنا اس بڑھیا کے لیے کوئی معمہ نہیں تھا۔ معلوم نہیں کس نے اس کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی کہ وہ کرنال چلی گئی اور ایس پی کلبرن کے دفتر کے سامنے دھرنا مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اس کے بھتیجے کے قاتلوں کی گرفتاری تک وہ یہیں بھوک ہڑتال پر رہے گی۔ ایک دیہاتی عورت ایسی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ نہ اسے خیال آیا ہوگا کہ اخباروں میں وہ اپنی پبلسٹی کروا سکتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے اس راستے پر ڈالنے والا اور اخباری نامہ نگاروں کو وہاں لانے والا کون تھا۔ ہوا یہ کہ ادھر بڑھیا ایس پی کے دفتر کے سامنے بیٹھی، ادھر نامہ نگار پہنچ گئے۔ انہوں نے خبریں تیار کیں اور دلی اور امبالہ سے شائع ہونے والے اخباروں کو بھیج دیں۔ دوسرے دن خبریں شائع ہو گئیں جن میں لکھا تھا کہ پولیس عیش و عشرت کر رہی ہے اور تھانے داروں نے مقتول کے گھر کی بیوہ عورتوں کو داشتائیں بنا لیا ہے۔ ایس پی کلبرن نے بڑھیا کی بات سنتے ہی ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ کو حکم دے دیا کہ وہ فوری طور پر موقع واردات پر جائے اور رپورٹ دے کہ بڑھیا کے الزامات کہاں تک درست ہیں۔ پرتاپ سنگھ نے حکم کی تعمیل کی۔ الزامات درست نکلے۔ اس نے ایس پی کلبرن کو رپورٹ دی کہ دونوں تھانے داروں کو لائن حاضر کیا جائے، کیونکہ دونوں نے نہ صرف تفتیش میں کوتاہی کی ہے بلکہ دونوں جوان بیوہ عورتوں اور شراب سے دل بہلاتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ پولیس کے لیے راجوند گاؤں پکنک سپاٹ بنا ہوا ہے۔ ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ یہ کیس سی آئی اے کو دے دیا جائے۔ ایس پی کلبرن نے رام سروپ اور ہردے رام کے خلاف بڑا سخت حکم جاری کیا اور کیس سی آئی اے کے ایک مسلمان سب انسپیکٹر قاضی فضل حق کے سپرد کر دیا۔ قاضی فضل حق کا تھوڑا سا تعارف ضروری ہے۔ وہ صوم و صلات کے پابند، فرض کے پکے اور انسانی نفسیات کو سمجھنے والے انسان تھے۔ ان کا انداز عام تھانے داروں والا نہیں ہوتا تھا۔ قاضی فضل حق میرے بڑے بھائی صغیر حسین کے، جو پولیس میں سب انسپیکٹر تھے، بڑے گہرے دوست تھے۔ اس کیس کی مختصر سی کہانی مجھے صغیر نے سنائی تھی۔ ضمناً میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے یہ بڑے بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حصار میں تھے۔ 29 اگست سن 1947 کے روز ہندوؤں نے ان کے گھر پر حملہ کر کے بھائی صغیر اور ان کے گھر کے تمام افراد کو شہید کر دیا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک فرد زندہ نکل آیا۔
یہ ہمارے خالو پروفیسر مشکور حسین یاد تھے جو لاشوں کے نیچے آ گئے تھے۔ اس تفتیش کی مکمل کہانی مجھے قاضی فضل حق کے فرزند قاضی مفتاح فضل حق نے سنائی تھی، جو سینٹرل پولیس آفس پنجاب کے آفس سپرنٹینڈنٹ رہ چکے ہیں، آج کل نیو مسلم ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ سب انسپیکٹر قاضی فضل واردات کے گاؤں راجوند چلے گئے۔ انہوں نے نمبردار اور سفید پوش سے تبادلہ خیالات کیا۔ مقتول کی پھوپھی بھاگ بھری کی باتیں تو وہ پہلے ہی سن چکے تھے۔ وہ کرنال سے بھاگ بھری کے ساتھ آئے۔ اگر ایس پی کلبرن کیس CIA کو نہ دیتا تو یہ بڑھیا اس کے دفتر کے سامنے بھوک ہڑتال پر بیٹھی رہتی۔ قاضی فضل حق نے مقتول کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی باتیں کی، گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ دوستانہ باتیں کی۔ انہوں نے ہر کسی کو کھل کر بات کرنے کا اور جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ بولنے کا موقع دیا۔ یہ گاؤں ہندوؤں کا تھا۔ قاضی فضل حق وہاں باقاعدہ نماز پڑھتے رہے اور ان کا سلوک اتنا مشفقانہ تھا کہ لوگ ان سے بدکنے کے بجائے ان کے قریب آنے لگے۔ اس سے انہیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ کام کی کچھ باتیں معلوم ہو گئیں، جیسے اندھیرے میں کہیں سے مدھم روشنی آ رہی ہو۔ یہ تو رام سروپ اور ہردے رام بھی جان گئے تھے کہ جس انداز سے ذیلدار قتل ہوا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، یہ انتقامی جذبے کا پتہ دیتا ہے۔ دوسری یہ بات بھی صاف تھی کہ چوری جس طرح ہوئی ہے یہ گھر بھیدی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، مگر پہلے دونوں تفتیشی افسروں نے اس لائن پر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ قاضی فضل حق نے انہی دو اشاروں کو سامنے رکھ لیا اور ان کی قابلیت اور تجربے نے انہیں بتایا کہ گھر بھیدی اسی گھر میں موجود ہے اور انتقامی جذبہ بھی اسی گھر سے پیدا ہوا ہوگا۔ ان شکوک کی بنا پر انہوں نے توجہ اور تفتیش کا مرکز تینوں بیوہ عورتوں کو بنا لیا۔ قاضی فضل حق ان کی باتیں کم سنتے تھے، ان کے انداز اور چہروں کے اتار چڑھاؤ کو زیادہ دیکھتے تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کر کے انہوں نے سب سے چھوٹی بیوہ لیلا پر توجہ مرکوز کر لی اور اسی کو زیادہ دیر اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ لیلا خوبصورت بھی تھی۔ قاضی فضل حق نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لڑکی پاک صاف نہیں اور یہ شرافت سے بیوگی نہیں گزار رہی۔ کوئی انسان اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا کرتا۔ لوگ اپنے اعمال بد پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ کامیاب پردہ پوشی کے لیے عمر کی پختگی اور بڑے لمبے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کامیابی دیہات کی ایک نوجوان بیوہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ بعض کایاں اور منجے ہوئے آدمی بھی پردہ پوشی کرتے کرتے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو بھی نہ بھولیے کہ گناہ چھپا نہیں رہ سکتا، چہرے کے آئینے میں نظر آ ہی جاتا ہے۔ قاضی فضل حق نے اس لڑکی پر کوئی الزام عائد نہ کیا، اسے شک تک نہ ہونے دیا کہ اس پر انہیں کوئی شک ہے۔ اس لڑکی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے اسے توقع تھی کہ یہ تھانے دار بھی پہلے تھانے دار کی طرح اسے عارضی داشتہ بنا لے گا۔ جوانی کی بیوگی کو اس عورت کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا جو جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو۔ قاضی فضل حق اس کے ساتھ مشفقانہ انداز سے باتیں کرتے رہے اور نہایت آہستہ آہستہ اس سے مطلب کی بات پر لاتے رہے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے لیلا کے دل پر قبضہ کر لیا تھا اور قاضی صاحب کی شخصیت لیلا پر حاوی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایسے انداز سے انسپیکٹر ہردے رام کی بات چھیڑی کہ لیلا کے چہرے پر نفرت کے آثار آ گئے۔ اس نے اگل دیا کہ ہردے رام نے اسے ذریعہ تفریح بنائے رکھا ہے۔ اس نے سب انسپیکٹر رام سروپ کی کرتوت بھی بتا دی۔ قاضی فضل حق نے اس کی جذباتی کیفیت کے مطابق ایسی باتیں کی جن سے اسے جذباتی تسکین ملنے لگی۔ انہوں نے اس کے ذہن سے اتار دیا تھا کہ وہ کسی تھانے دار کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ یہ ایک قسم کی ہیپناٹزم ہوتی ہے۔ لیلا کی زبان سے اب اپنے آپ باتیں نکل رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے اپنا یہ راز بھی قاضی صاحب کے آگے رکھ دیا کہ آہیر ذات کے ایک ہندو کے ساتھ اس کے درِ پردہ تعلقات ہیں۔ قاضی صاحب نے اسے کہا کہ اس کا کسی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا قدرتی امر ہے۔ انہوں نے ہندو مت کو کوسا جو جوان بیوہ کو زندہ درگور کر دیتا ہے اور اسے اسی کے جذبات کی آگ میں جلاتا رہتا ہے۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کر کے قاضی صاحب نے لڑکی کی حوصلہ افزائی کی کہ کسی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے میں وہ حق بجانب ہے۔ لڑکی اور زیادہ کھل گئی۔ قاضی فضل حق کا شک صحیح ثابت ہوا۔ قتل کا باعث مقتول کے گھر میں موجود تھا۔ اب انہیں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ لڑکی اس واردات کا باعث کس طرح بنی یا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس مقام پر آ کر لڑکی کچھ جھجکنے لگی۔ قاضی صاحب اس جھجک کو بھانپ گئے۔ یہ معنی خیز تھی۔ انہوں نے لڑکی کو لقمے دینے شروع کر دیے۔
قاضی فضل حق نے لیلا سے اور کچھ بھی نہ پوچھا۔ انہوں نے ایک ایسی دلیرانہ کارروائی کی جو بہت ہی کم کی جاتی تھی۔ انہوں نے سفید پوش اور نمبردار کو گرفتار کر لیا، مثلاً یہ کہ مقتول ذیلدار کو اس کے در پردہ تعلقات کا علم ہو گیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔